فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس وقت رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اس دھرتی پر، اس سرزمین پر بھیجا. اس کے بعد ہمارے آخری نبی، آخری پیغمبر، بارگاہ سے دعا کروں کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک بے شمار درود و سلام کی موتی بچھاور ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. بزرگوں اور دوستوں، میں نے مسنونہ کے بعد قرآن کریم سے بہت سی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس آیت پر اگر گفتگو کی جائے ہماری پوری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس آیت کا تشریح، اس آیت کی وضاحت کبھی ہم کر کے ختم نہیں کر سکتے ہیں. ہماری جو جسم کی ہڈیاں ہیں وہ ہڈی بھی مٹی میں سما جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کے تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی کر کے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، فرمایا کہ میرے بندو، اگر تمہیں اتنی غرور ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا، ان کی پرشنسائیں ہم کر کے ختم کر لیں گے، فرمایا اس زمین پر، اس کائنات پر جتنے بھی سمندر ہیں، بڑے بڑے سمندر لے لیجیے آپ، نیل لے لیجیے، نیل ندی، امیزن ندی، جتنے بھی سمندر آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں جتنے پانی ہے، اس میں آپ تالاب بھی شمار کر لیجئے، اس میں آپ چھوٹے موٹی نہریں بھی اس میں شمار کر لیجئے، اس میں آپ ایون کی پہاڑ کے جو اوپر سے جو پانی نیچے آتا ہے بہہ کر کے، ان کو بھی آپ شمار کر لیجئے. ان سب کو آپ سیاہی بنا ڈالو، اور اس دھرتی پر، اس کائنات پر جتنے بھی شجر و حجر ہیں، جتنے بھی درخت آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو کاٹ کر قلم بنا ڈالی جائے. فرماتے ہیں کہ تمہاری سیاہی کب بڑھ جائے گی، تمہاری قلم ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا تم ذکر نہیں کر سکتے ہو، ختم نہیں کر سکتے ہو. سوچئے کہ سمندر میں کتنے پانی ہیں، ان تمام پانی کو آپ لے کر اگر آپ سیاہی بنا لیں گے، سیاہی مطلب ہوتا ہے جس قلم سے ہم لکھتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کالی، وہ ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا کبھی آپ تعریف اور توصیف لکھ کر کے، بول کر کے ختم نہیں کر سکتے ہیں. میرے بھائی دیکھیے رب کی نعمت کیا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کے اندر روح ڈالی، روح ڈال کر حضرت آدم کو جنت کے اندر رکھ دیا گیا، اور جنت کے جتنے بھی نعمت تھی تمام نعمتیں دے دی گئی.
टहलो, इधर से उधर दौड़ो, हमने जन्नत तुम्हारे लिए बनाई है, लेकिन मेरी एक हिदायत है, इस दरख्त के करीब मत जाना। शैतान उधर भी जाता है, बहकाने की कोशिश करता है। इतनी नियामतें होने के बावजूद हजरत आदम तन्हाई महसूस की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखा हजरत आदम बेचैन है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम की पिसलियों से माँ हव्वा को पैदा किया और कहा कि तुम दोनों जन्नत में रहो, लेकिन शर्त यह है कि उस दरख्त के करीब मत जाना। इंसान की फितरत है, जिस चीज को करने से रोका जाएगा इंसान उसी पर करने के लिए आमादा हो जाता है। ये सोचता है पता नहीं रुका जो क्या, चलो चल कर देखते हैं क्या उसमें। इंसान की फितरत है। शैतान उधर भी आता है, बहकाने की कोशिश करता है, सब आखिर में शैतान अपने मिशन में कामयाब हो जाता है। हजरत आदम उस दरख्त के पास चले जाते हैं, जैसे ही जाते हैं जन्नत के लिबास उसके जिस्म से उतर जाते हैं। मारे शर्म के दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों से अपने शर्मगाह को ढांपते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था कि तुम इस दरख्त के करीब मत जाना, लेकिन चला गया। इंसान की फितरत है, वो चला गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको दुनिया में भेज दिया। आदम, तुमने हमारी बातों को इनकार किया है, हमने जो तुमको जिस चीज से रोका था तुम इस चीज को कर बैठा है। जा, मैं तुझे एक चांस देता हूं, तूने अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठा है, तू गुनाह कर चुका है, जा दुनिया में चला जा और दुनिया में जाकर अपनी गुनाहों की माफी मांग ले, तैयार अपने रब को मना ले। जन्नत तुम्हारे लिए मैंने बनाई है, इस जन्नत को दोबारा डुबा ले। ये रब की नियामत नहीं है तो क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहते उसी टाइम हजरत आदम को जहन्नम में डाल देते थे, लेकिन नहीं डाले। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा मेहरबान होता अपने बंदे पर। ये नियामत नहीं है तो क्या है मेरे भाइयों। जो अल्लाह हजरत आदम को बना सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चांस देता है कि आदम तुमने गलती कर बैठा है, जाओ दुनिया में जाओ और दुनिया में जाकर के तुम अपने रब की बारगाह में, अपने रब की अदालत में अपनी फरियाद को रखना और फरियाद को रख करके गिड़गिड़ाना, भीख मांगना। जब आदम आ जाते हैं और फिर जो सिलसिला बढ़ते जाता है, जिसकी ताल्लुक से हम और आप दुनिया में आते हैं। ये रब की बहुत बड़ी नियामत है कि हमें और आपको कुत्ता बिल्ली नहीं बनाया, बल्कि हमें और आपको एक समझदार, बाअक़ल, सलाहियत वाला एक इंसान बनाकर इस धरती पर पैदा फरमाया। मेरे भाइयों, ये रब की नियामत नहीं है तो क्या है। अल्लाह ताला अगर चाहता तो हमें भी घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, गधा की शक्ल में हमें भी बनाकर भेज सकता था। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें उनमें शुमार नहीं किया, बल्कि हमें और आपको एक समझदार इंसान बनाकर दुनिया के अंदर भेजा, लेकिन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजने के बावजूद हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम देखते हैं कि कुत्ते को देखते हैं कि कुत्ते की हैसियत समाज में क्या होता है। जब कुत्ता किसी के घर में दाखिल होता है, उसको दौड़ा देते हैं, उसको भगा देते हैं, उसको धिक्कार देते हैं। अगर अल्लाह ताला हमें भी उन कुत्तों में शुमार कर लिया होता तो हमारे आपकी हैसियत क्या रह जाती। ये रब की नियामत नहीं है तो क्या है। मेरे भाइयों, जब कोई मां के पेट में कोई बच्चा पल रहा होता है, सुनिएगा रब की नियामत कितनी है। मां के पेट में बच्चा पल रहा है, जिसकी कोई वजूद नहीं थी, नहीं जानते हैं कि सैयदुल रहमान आएगा दुनिया के अंदर। ना मेरे माँ बाप को पता है, ना मेरे दादा को पता है, ना मेरी दादी को पता है। मेरे दादी दादा को ये नहीं पता है कि मेरा पोता आने वाला है। मेरी माँ को, मेरा बाप को ये नहीं पता है कि मेरा बेटा आने वाला जिसका नाम सैयदुल रहमान होगा। कोई वजूद नहीं है। अल्लाह ने माँ के पेट में, हमें मादर के अंदर हमें और आपको रखा। उस हमें मादर के अंदर वहां तक हमें ऑक्सीजन की मुहैया कराई,
ہمیں کھانا کھلایا، ہمیں پلایا، یہاں تک کہ جب ممکن ہوا، جب اس ٹائم پر پہنچا کہ بچہ کو باہر نکلنا ہے، تو اللہ نے اس وقت بھی ہمیں صحیح طریقے سے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ رب کی نعمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس پیٹ کے اندر آکسیجن کو ڈالنا، اس پیٹ کے اندر اس چھوٹے سے بچے کو کھانا کھلانا، اس پیٹ کے اندر اتنی تاریخی ہے، دنیا کا اندھیرا، ماں کا پیٹ کا اندھیرا، رحم مادر کا اندھیرا، اور اس رحم مادر کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کے اندر اس بچے کا لالن پالن ہوتا ہے، اس جھلی تک آکسیجن کا بھیجنا، کھانا کھلانا پلانا، پھر صحیح طریقے سے دنیا میں اس کو پیدا فرمانا، کہ رب کی نعمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرے بھائیوں، آج ہماری طبیعت بگڑتی ہے، تھوڑی سی ہماری سانسیں پھولنے لگتی ہے، ہماری دھڑکنیں بند ہونے لگتی ہے، ہم بھاگتے ہیں ہاسپٹل کی طرف، ہمیں وینٹیلیٹر پہ سلایا جاتا ہے، وینٹیلیٹر کے ذریعے ہمیں آکسیجن ڈالی جاتی ہے، ہماری ناک میں لگائی جاتی ہے۔ جب ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب ہم اس ہاسپٹل سے ہمیں ڈسچارج کر دیا جاتا ہے کہ نہیں اب آپ ٹھیک ہے، اب آپ کی کوئی چنتا کرنے کا وشے نہیں ہے، آپ کے ہارٹ بیٹ کو میں نے کنٹرول کر لیا ہے، ڈاکٹر جب یہ کہتا ہے، کہنے کے بعد لاسٹ میں آپ کو بلنگ کرنے کے لیے بلاتا ہے کہ آپ ریسپشن میں ملیے آ کر کے، پیشنٹ پارٹی کو آواز لگاتا ہے، اس پیشنٹ کے ساتھ کون آیا ہے، اس کا آواز لگایا جاتا ہے، وہ آدمی جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب اور سے کمپاؤنڈر سب مل کے ان کے ہاتھ میں ایک بل کا پرچی تھما دیتا ہے کہ آپ نے اس ہاسپٹل کے اندر آپ کے لیے میں نے یہ دوائی مہیا کرائی، میں نے آپ کو آکسیجن لگوائی، یہ چیز میں نے کروائی، اس چیز کے لیے آپ کو اتنے بل بھرنی پڑے گی۔ ایک دن دو دن کے لیے آپ کو ہاسپٹل میں رکھا گیا، اس کے لیے آپ کو بل بھیج دیا گیا، آپ کے ہاتھ میں بل کی پرچی تھما دی جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے جس اللہ نے آپ کو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک پالا ہے، جس اللہ نے آپ کو بڑھاپے سے لے کر کے آپ کی جوانی سے لے کر کے بچپن سے لے کر کے ماں کے پیٹ سے رحم مادر سے لے کر کے مرتے دم تک آپ کو آکسیجن دلائی، آپ کو کھانا کھلایا، آپ کو پانی پلایا، کیا اللہ نے آپ کو کبھی بل کا پرچی آپ کو تھمایا؟ نہیں تھمایا۔ آپ کو ٹائم کا آکسیجن دلایا، آپ کو کھانے کا سامان مہیا کرایا، آپ کو پینے کا پانی مہیا کرایا۔ جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم بول نہیں سکتے تھے، جب ہم ماں کی بستر میں اور باپ کی گود میں جب ہم پیشاب کر دیا کرتے تھے، اس وقت ہماری منہ میں بولی نہیں تھی، اللہ نے ہمیں اس قوت تک ہمیں نوازا نہیں تھا کہ ہم بول سکے، ماں کو بول سکے، اپنے باپ کو بول سکے کہ میری ماں مجھے پیشاب لگا ہے، مجھے پیشاب کرا دو، نہیں، بلکہ ہم اسی ماں کی گود میں پیشاب کر دیا کرتے تھے، اور جب ہمیں ٹھنڈی کا احساس ہوتا تھا تو ہم رونے لگتے تھے، ہمارے رونے کی وجہ سے میری ماں جان جاتی تھی کہ میرے بچے کو پریشانی ہے، میرے بچے کو بھوک لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم چھوٹا تھا، جب تم بولنے کے قابل بھی نہیں ہوا تھا، تم جب اس موقع پر تھا کہ تم بے بس تھا، اس وقت پر بھی میں نے تیری ماں کے اندر اتنی سمجھ ڈالی کہ تیری ماں تیری رونے کی وجہ سے جان جاتی تھی کہ میرے بچے کو ابھی کیا ضرورت ہے، میرے بچے کو ابھی کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا یہ میری نعمت نہیں ہے؟ تم میری نعمت کو جھٹلا رہے ہو؟ نہیں جھٹلا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی سوچا ہے ہم نے اور آپ نے کہ جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو اتنا پالا پوسا، ہمیں ٹائم پہ کھانا کھلایا، پانی پلایا، اس رب کا ہم ذرہ برابر بھی شکر ادا نہیں کرنا چاہ رہے؟ کیوں؟ عبرت حاصل کیجئے، رام مندر کا ادگھاٹن ہو رہا تھا، کون نہیں جانتا ہے، گھر میں بیٹھ کر کے ہم تماشا دیکھ رہے تھے، کچھ نہیں کر رہے تھے، اس سے آپ کو کچھ سبق ملی ہے؟ نہیں۔ آپ کو کیا مطلب ہے اس چیز سے؟ میرے بھائیوں سنیے، میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں اور دھیان سے سنیے گا۔ ہم اسلام کے اندر پیدا تو ضرور ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں سب سے پسندیدہ مذہب سے ہمیں نوازا بھی ہے، لیکن یاد رکھیے گا، آج یہ مسئلہ آج کی نہیں ہے،
بہت پہلے سے یہ چلتا آ رہا ہے، رام مندر کا مدعا چل رہا ہے، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، ہمیں موجودہ حالات سے، ہمیں سرکار سے کوئی شکایت نہیں ہے، شکایت سے ہم اپنے سماج سے، مجھے شکایت ہے، ہم اپنے سماج سے اپنی شکایت درج کرتے ہیں۔ درج یہ ہے کہ جب ہم اس اسلام کے خاطر، اس مدرسے کے خاطر، اس مسجد کے خاطر، اس جنت اور جہنم کے خاطر جب ہم بڑے بڑے جلسے جلوس کراتے ہیں، جب ہم بڑے بڑے کانفرنس کرواتے ہیں، دیکھیے گا کہ اس ٹائم پہ، اس جلسے کے موقع پر، اس کانفرنس کے موقع پر ہمارے آپ کی کیا حالت ہے۔ میرے بھائیوں، اعلان کر دیا گیا کہ 22 جنوری کو رام مندر کا ادگھاٹن ہوگا، رام مندر کا ادگھاٹن ہوگا، اور یہ باضابطہ اعلان کر دیا گیا کہ ہر گھر میں، ہندو سماج کے ہر گھر میں دیپ جلنی چاہیے، ہر گھر سے چندہ ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہوگا انسٹاگرام میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں آپ نے یہ میسج دیکھا ہوگا کہ بچے، چھوٹے بچے، بوڑھے، یہاں تک کہ نوجوان بھی گھر جا کر کے چندہ کیا ہے، اور سب لوگوں نے فالو کیا ہے کہ ہمارے رام جی آ رہے ہیں، ہمارے رام جی اس بھارت میں پدھار رہے ہیں، لیکن سب نے مل کر کے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ہمیں اس سے اور آپ کو عبرت لینی چاہیے کہ آج ہر جمعے کے اندر مولوی بڑے کانفرنسوں میں، بڑے جلسوں میں مولوی تو یہی کہتے ہیں، لوگوں اپنی زندگی کو بنا لو، جنت کو جانے کا راستہ طے کر لو، لیکن ہم تیار نہیں ہیں۔ ایک دن کہنے پر، صرف ایک دن کہہ دیا گیا کہ 22 جنوری کو ادگھاٹن ہے، 22 جنوری کو رام جی پدھار رہے ہیں، سب مل کر اس کی خوشیاں منانا، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک جٹ ہو کر ایکتا دکھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج مولویوں کو، آج بڑے عالم، بڑے مولوی آپ کو ایکتا ہونے کا درس دے رہا ہے، آپ کو تلقین کر رہا ہے، لیکن ہم اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم اور آپ اس بات سے روشناس نہیں ہو رہے ہیں، دور بھاگے جا رہے ہیں۔ بڑی افسوس ہو رہی ہے کہ اللہ نے تو ہمیں بہت پیارا سا مذہب سے ہمیں نوازا ہے، لیکن اس اسلام میں مساوات ہے، بھائی چارگی ہے، پھر بھی ہم دور بھاگ رہے ہیں۔ بڑی افسوس ہو رہی ہے۔ اللہ سے یہی دعا کروں، اللہ جو ہمارے اندر جو یہ نا اتفاقی ہے ان کو توڑ دے، اور ہمیں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو ایک پلیٹ فارم پانے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی نعمت، بہت ساری نعمتیں ہیں، ان پر اگر بیان کیا کرنا شروع کریں تو ہماری زندگی بیت جائے گی، لیکن ہم رب کی نعمتوں کا ذکر کبھی کر کے ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی نعمت میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ایک ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو آپ کو بل تھما دیا جاتا ہے، وہ اللہ کا، آپ سوچیے، کبھی سوچیں کہ اللہ نے مجھے ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبرستان تک آکسیجن مہیا کرایا، اللہ نے ٹائم پہ ہمیں آکسیجن دلایا، اور کبھی اللہ نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ میرے بندو، میں نے تمہیں بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک میں تجھے پالا ہے، اس کا تم مجھے بل بھرو۔ نہیں، اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کا یہی بل ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں تم 24 گھنٹے میری بارگاہ میں آؤ، تم 24 گھنٹے میری عدالت میں آؤ اور اپنے ماتھا کو ٹیکتے رہو، نہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور یہی بل ہے، کچھ نہیں، بس۔ ذرا سوچیے کہ اگر ظہر میں، عصر، مغرب، عشاء، فجر میں ہم آدھا گھنٹہ، چلیے آدھا گھنٹہ چھوڑیے، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ 10 منٹ، آپ اگر 10 منٹ بھی مسجد میں نہیں دے سکتے ہیں تو آپ اسلام کا رکشک کیا ہے؟ آپ تو پھر کلنک ہے، ہم اور آپ کلنک ہیں کہ ہم 10 منٹ بھی اس اللہ نے، جس نے ہمیں اور آپ کو، جب تک ہماری کوئی وجود نہیں تھی، ہمیں وجود میں لایا، ہمیں کھلایا پلایا، اور اس رب کا ہم 10 منٹ بھی رب کی عدالت میں آنے سے ہمیں ہچکچا رہے ہیں، ہم بھاگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیوں تماشا ہم دکھا رہے ہیں لوگوں کے سامنے؟ اور یہی ایک سب سے بڑی ناکامیابی ہے کہ اس کی بنا پر اوپر والے دیکھ رہے ہیں، ہمارے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر اتنے بھی ٹائم نہیں ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ مسجد میں جائے،
تبھی جو ہمارے نااتفاقی کا وہ جو ہے مزہ اٹھا رہے ہیں اور اس کا جو ہے کھنڈن کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرا رب کہتا ہے کہ میں بڑا کرپالو ہوں، دیالو ہوں۔ سنیے، آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل کا واقعہ، آپ نے سنا ہوگا حدیثوں میں، بہت لمبی حدیث ہے، میں اس کو آپ کو شارٹ کٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر اور کتنی نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ سنیے گا، ایک آدمی بنی اسرائیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک آدمی 99 لوگوں کا قتل کر دیتا ہے، 99 لوگوں کا خون بہاتا ہے، قاتل ہے۔ ان کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں تو بہت بڑا ظلم کر چکا ہوں، گنہگار ہوں، میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے، میں قاتل ہوں۔ اب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ستا رہا ہے کہ مجھے توبہ کرنا ہے، میری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں۔ وہ پریشان ہو گیا کہ میں 99 لوگوں کو میں نے قتل کیا ہے، رب کی عدالت میں پتہ نہیں میری گناہوں کا بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ پتا کرنے کے لیے لوگوں سے پوچھنے لگتے ہیں کہ لوگوں بتاؤ ایسا کون آدمی ہے کہ جس کے پاس میں جاؤں اور مسئلہ حل ہو سکے کہ میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا، میں نے خون بہایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کرے گا یا نہیں۔ اس زمانے میں ایک عابد تھا، سنیے گا، اس زمانے میں ایک عابد تھا، عالم نہیں تھا، وہ عالم نہیں تھا، عابد تھا۔ عالم میں اور عابد میں بہت فرق ہوتا ہے۔ عابد جو تہجد گزار ہو، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہو، اور ایک عالم اور عابد میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک عالم اپنی زندگی کا 15 سال 10 سال 20 سال مسجد میں مدرسوں میں بتا رہا ہو، مدرسوں میں کاٹ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسلام کی تعلیم کو سیکھ رہا ہے، حدیث و قرآن کی تعلیم کو سیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک عالم میں اور عابد میں آسمان زمین کا فرق نظر آئے گا۔ آدمی نے کہا، کسی نے اس آدمی سے کہا کہ جا فلاں شہر میں ایک بڑا عابد ہے، شاید اس کے پاس کوئی حل ہو کہ تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں، چلے جاؤ اس کے پاس۔ وہ آدمی چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ عالم نہیں تھا، سنیے گا برا، وہ عالم نہیں تھا، عابد تھا۔ جا کے ان سے کہا کہ آپ اس زمانے میں اس موجودہ حال میں آپ بہت بڑے عابد ہیں، آپ جاننے والے ہیں، بتائیے میں قاتل ہوں، میں نے 99 لوگوں کا خون بہایا ہے، میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا، مرڈر کیا ہے، کہ اب میرے دل میں اللہ کا ڈر ستا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا یا نہیں۔ اب بھائی عابد ہے، مسئلہ تھوڑی نہ معلوم ہوتا ہے، مسئلہ تو عالم کو نہ پتا ہوگا۔ عابد کہتا ہے نہیں، تیری توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ تم نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے۔ مارے غصے میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں کرے گا، ایک گناہ میں اور کر لیتا ہوں۔ مارے غصے میں تلوار نکالتے ہیں، اس عابد کی بھی گردن کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ اب 100 لوگوں کا مرڈر کر چکا ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد اس کے دلوں میں اللہ کا ڈر ستا رہا ہے، مجھے توبہ کرنا ہے، مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے، کل تو میرا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ یہ سوچنے لگتے ہیں، پھر کسی سے پوچھتے ہیں کہ میں 100 لوگوں کا میں نے خون بہایا ہے، میں نے مرڈر کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا یا نہیں؟ کہا کہ جب فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر فلاں گاؤں میں فلاں شہر میں ایک بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس جا کر تم اس مسئلے کا حل نکال لو گے۔ وہ آدمی مارے دوڑے نکل جاتا ہے، دوڑتا اس شہر کے پاس، اس شہر کے طرف جہاں پر وہ عالم بیٹھا ہوا تھا، جا کر کہتا ہے، حضور میں نے اپنی زندگی میں، میں نے اپنی لائف میں، میں نے اپنے جیون کال میں نے 100 لوگوں کا خون بہا دیا ہے، اب میرے دل میں اللہ کا ڈر ستا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا یا نہیں۔ اب سنیے، عابد کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے گا، مسئلہ معلوم نہیں ہے، وہ عابد الگ بات ہے، نمازی الگ بات ہے، تہجد گزار الگ بات ہے، حاجی حج کیا وہ الگ بات ہے، لیکن وہ عالم کہتا ہے، جیسے ہی سنتا ہے وہ عالم یہ کہتا ہے، اے اللہ کے بندے تیری توبہ کرنے سے تجھے کون روک رہا ہے؟ اللہ اور تیرے بیچ کون ایسی چیز جو تجھے روک رہی ہے؟ اے اللہ کے بندے جا رب کی عدالت میں بھیک مانگ، اپنی فریاد رکھ، اللہ تعالیٰ آج بھی تیری گناہوں کو بخشش کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ آج بھی تیری گناہوں کی، آج بھی تیری رپورٹ کی سننے کے لیے تیار ہے، جا چلے جا، توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، اللہ تعالیٰ آج بھی تیار تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔
لیکن شرط یہ ہے تیری توبہ قبول ہوگی، لیکن شرط ایک یہ ہے کہ تجھے برے لوگوں کی بستی کو چھوڑنا پڑے گی۔ اس کا پتہ یہ مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر چور کے ساتھ رہیں گے تو چور کہلائے جائیں گے، ہم اگر جواری کے ساتھ رہیں گے تو جواری ہم بھی کہلائے جائیں گے۔ ہم کھیلے نہ کھیلے وہ الگ بات ہے، ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں۔ اگر اس گاؤں کا بدنام ہوتا ہے تو صرف ایک آدمی کے چلتے پورے گاؤں کا بدنام ہو جاتا ہے، پورے گاؤں کا نام چاروں طرف پھیل جاتا ہے۔ اسی لیے آدمی نے کہا، اس عالم نے کہا شرط یہ کہ تمہیں برے لوگوں کی بستی کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ آدمی تیار ہو جاتا ہے، اے حضور ٹھیک ہے، مجھے اللہ کا ڈر ستا رہا ہے، میں چلا جاؤں گا، میں اپنے برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ کر میں چلا جاؤں گا۔ اتنے میں چلے جاتے ہیں، اتنے میں یہ حادثہ ہوتا ہے، جیسے اس برے بستی کے لوگوں سے نکلتا ہے، راستے میں نکلتے ہیں، اتنے میں ملک الموت پہنچ جاتے ہیں، فرشتے پہنچ جاتے ہیں، روح کو قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اسی وقت رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اسی وقت جہنم کے بھی فرشتے آ جاتے ہیں، دونوں میں جھگڑنے لگتے ہیں۔ رحمت والی فرشتہ کہتا ہے اس کی روح کو میں لے کر جاؤں گا، جہنم والا فرشتہ کہتا ہے نہیں، اس کی روح کو میں لے کر جاؤں گا، یہ تو 100 لوگوں کا قاتل ہے، انہوں نے 100 لوگوں کا مرڈر کیا، خون بہایا ہے، نہیں اس کا روح تو میں لے کر جاؤں گا۔ ادھر سے رحمت کا فرشتہ کہتا ہے نہیں، انہوں نے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کرا لی ہے، نہیں اس کی روح کو لے کر کے میں جاؤں گا۔ دونوں فرشتے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اتنے میں اللہ سب منظر دیکھ رہا اوپر سے، ایک آدمی ایک فرشتے کو آدمی کا شکل میں بنا کر کے اس راستے سے بھیجتا ہے، وہ بھی فرشتہ ہے لیکن آدمی کا شکل لے کر کے ادھر سے گزر رہا ہوتا ہے۔ دونوں فرشتے دیکھتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں ادھر آئیے، وہ فرشتہ جو آدمی کا شکل میں آیا تھا ادھر جاتا ہے، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ آدمی گنہگار ہے۔ جہنم والا فرشتہ کہتا ہے یہ آدمی گنہگار ہے، 100 لوگوں کا مرڈر کیا ہے، قاتل ہے، خون بہایا ہے، اس کی روح کو لے کر میں جاؤں گا۔ ادھر سے رحمت والے فرشتہ چیختا ہے، کہتا ہے نہیں یہ تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کرا لی ہے، انہوں نے تو توبہ کر لی ہے، اللہ نے اس نے توبہ کو قبول کر لیا ہے، یہ ابھی معصوم بچہ کی طرح ہو چکا ہے، اس کی روح کو لے کر کے میں جاؤں گا۔ اب وہ دونوں کے جھگڑوں کے بعد کو سنتا ہے، لیکن وہ بھی فرشتہ ہے، وہ آدمی کے شکل میں آیا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے ایک کام کر، تم دونوں فرشتے ہو، تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک کام کرو۔ یعنی جب وہ برے بستی کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستیوں کی طرف جا رہا تھا، اتنے میں فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے دونوں فرشتے سے ایک کام کرو، جہنم والے اور رحمت والے فرشتوں سے کہتے تم دونوں راستے کا ماپ لو، دیکھو کہ اگر یہ آدمی نیک لوگوں سے قریب ہوگا، نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہوگا تو رحمت والے فرشتے اس کی روح کو لے کر جائیں گے۔ اگر یہ آدمی کا رشتہ راستہ ماپ کرو، اگر اس آدمی کا رشتہ اگر برے لوگوں کی بستیوں کے قریب ہوگا تو جہنم کے فرشتے لے کر جائیں گے۔ دونوں فرشتے ناپتے لگتے ہیں، ماپتے ہیں، اتنے میں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ آدمی نیک بستیوں کی طرف سے ایک بتہ قریب ہو گیا تھا، صرف ایک بتہ کا فاصلہ تھا، جس کو ہم بالشت بولتے ہیں۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی توبہ کر کے نیک لوگوں کی بستیوں کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، اب یہ دیکھا گیا کہ آدمی نیک بستیوں سے قریب ہوتا ہے ایک بتہ صرف، اتنے میں رحمت والے فرشتے اس کو روح کو نکال کر لے کر چلے جاتے ہیں رب کی عدالت میں۔ یہ رب کی نعمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ 100 لوگوں کا قاتل، 100 لوگوں کا مرڈر کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرنے کا تیار ہو جاتا ہے۔ ہمارا گناہوں پر گناہ کر کے پہاڑ جیسا بنا لیے، کبھی ہم نے اور آپ نے گناہوں کی طرف دیکھا کر کے نہیں دیکھا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب 100 آدمی کا قتل کرنے والا جب جنت میں جا سکتا ہے، ہم تو چھوٹے موٹے گناہگار ہیں، ہم رب کی عدالت میں چھوٹے موٹے ہیں۔ میرے بھائیوں وقت بہت نکل چکا ہے، اور کبھی موقع ملے تو اس نعمت کے بارے میں کبھی ذکر کروں گا۔ بارے اللہ سے یہی دعا کروں گا الہ العالمین تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو تیری نعمتیں ہیں، جو ہم تو اپنی زبان سے تیری نعمتوں کا شکر گزار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تیری نعمتوں پر ہمیں شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔